صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرامات اولیاء کا کیا ثبوت ہے، اور جو شخص کرامات اولیاء کا انکار کرے اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہوگا؟ آئیے اس کے بارے میں سماعت فرماتے ہیں۔ اگر توجہ سے سماعت فرمائیں گے امید ہے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ کرامت ولی کی طرف سے بغیر دعوی نبوت کیے خلاف عادت کام کے ظاہر ہونے کو کہتے ہیں۔ کرامات اولیاء حق ہیں جس پر قرآن پاک، سنت مبارکہ اور اسلاف کی کتب سے کثیر دلائل موجود ہیں۔ ضروریات مذہب اہل سنت میں سے ہے، اور جو کرامات اولیاء کا انکار کرے وہ بد مذہب ہے، گمراہ ہے۔ کچھ دلائل پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے قول کی حکایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وإنی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے درباریو، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو۔ ایک بڑا خبیث جن بولا، میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ وہ حضور کا اجلاس برخاست کرے، اور میں بے شک اس پر قوت والا ہوں، امانت دار ہوں۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ یہ پارہ نمبر 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 38، 39، 40 ان میں موجود ہے۔ اگر آپ اس کو تفسیر اس کے مزید پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ قرآن پاک میں آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ تو ان آیات کے تحت شہیر مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ولایت برحق ہے، اولیاء اللہ کی کرامات بھی حق ہے۔ تو اللہ کے ولیوں سے کرامات کا ظہور ہونا یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے ثابت ہو۔ مزید ارشاد باری تعالی ہے، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله۔ کہ جب ذکر علیہ السلام یعنی مریم علیہ السلام کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے۔ یہ بھی پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے تحت خزانہ العرفان شریف میں ہے کہ یہ آیت کرامات اولیاء کے ثبوت کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر خلاف عادت جو ہے بات ظاہر فرماتا ہے۔
اور مفتی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ کرامات جمع ہے کرامت کی، یعنی بمعنی تعظیم اور احترام۔ کہتے اصطلاح شریعت میں کرامت وہ عجیب و غریب چیز ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ حق یہ ہے کہ جو چیز نئی نبی کے پاس سے ہو خلاف عادت تو اسے معجزہ وہ کہتے ہیں، وہ ولی کی کرامت بھی بن سکتی ہے۔ سو اس معجزہ کی جو دلیل نبوت ہو جیسے وحی اور آیات قرآنیہ وغیرہ، تو معتزلہ کرامت کا انکار کرتے ہیں، اہل سنت کے نزدیک کرامت حق ہے۔ آصف بن برقیہ کا پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو یمن سے شام میں لے آنا، مریم حضرت جو مریم تھی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا بغیر خامد حاملہ ہونا اور غیبی رزق کھانا، اصحاب کہف کا بے کھانا پانی 100 سال تک زندہ رہنا، کرامات اولیاء ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے اور قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات شمار سے زیادہ ہیں، آپ کی بہت ساری کرامات۔ میرات المناجی میں جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ اس طرح مفہوم لکھا ہوا ہے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالی کی معرفت رکھتا ہو اور ما سوا اللہ تعالی سے اپنی ہمت اور توجہ کو پھیر دے اور ولی کی طرف سے بغیر دعوی نبوت کیے خلاف عادت کام کے ظاہر ہونے کو کرامت کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے اگرچہ ولی کے قصد سے ہو اور قدرت الہیہ کے شامل ہونے کے سبب یہ معجزات کی جنس سے ہے اور کرامات کا ظہور واقع اور ثابت ہے، جیسے حضرت مریم اور آصف بن برقیہ اور اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قصے اور کرامات کی جنس کے واقعات صحابہ کرام، تابعین اور کثیر صالحین سے تواتر سے ثابت ہے، اور معتزلہ نے کرامات کا انکار کیا۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں، پس ولی کی کرامت خلاف عادت سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مسافت بعیدہ کو مدت قلیلہ میں طے کر لے۔ اس کی شرح میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مثلا صاحب سلیمان آصف بن برقیہ کا تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے مسافت بعیدہ سے لے آنا، اور شرح فقہ اکبر میں ہے کہ کرامات اولیاء حق ہیں، یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور معتزلہ اور بدعتیوں کا کرامات اولیاء کا انکار کرنا معتبر نہیں۔ اور امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کرامات اولیاء کا انکار گمراہی ہے، اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کرامات اولیاء حق ہیں، اس کا منکر گمراہ ہے۔ مردہ زندہ کرنا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، مشرق سے مغرب تک ساری زمین میں ایک قدم میں طے کر جانا، غرض تمام جو خلاف عادت بات ہیں اولیاء سے ممکن ہے، سوا اس معجزے کے جس کی بابت دوسروں کے لیے ممانع ثابت ہو چکی، جیسے قرآن پاک کی مثل کوئی دوسری صورت لے آنا، یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں بیداری میں اللہ تعالیٰ کے دیدار یا کلام حقیقی سے مشرف ہونا، یہ بھی ممکن نہیں۔ تو اس کا جو اپنے یا کسی ولی کے لیے دعویٰ کرے ایسے کام کے لیے تو ایسا بندہ کافر ہے۔ اگر اس کے علاوہ یعنی کہ جو چیزیں بس خاص ہیں نبی کے ساتھ، قرآن پاک ہو گیا،
اللہ آپ کا بھلا کرے، بیداری میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا، تو ایسی چیزیں اگر کوئی اپنے کسی ولی کے لیے وغیرہ کوئی ثابت کرتا اپنے پیر کے لیے تو یہ جائز نہیں، اور ایسا دعویٰ کرنے والا دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ تو ہم ایسا نہیں کرتے، ہم کہتے جو ایسی بات جو خلاف عادت ہو اور ان میں سے نہیں تو وہ کرامت ہے، اور ایسی کرامات کا ظہور بہت ساری یعنی کہ جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے، داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت سارے اولیاء کی کرامات ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو کچھ کرامات جو ہے اور پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک جو سنا ہے سنایا ہے اس کو یاد رکھ کر اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔